السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، سائنس اور قرآن کے حوالے سے کہ سائنس نے 1577 میں، جیسا کہ فرانسس ڈریک نے سن 1577 میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زمین گول ہے۔ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ زمین کا جو شیپ ہے، جو شکل ہے، وہ فلیٹ ہے، یعنی کہ چپٹی ہے، لیکن 1577 میں فرانسس ڈریک نے یہ ثابت کیا کہ زمین کی شکل اور شیپ وہ فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے، اور جو یہ زمین گول ہے یہ گیند کی طرح گول نہیں بلکہ یہ انڈے کی طرح گول ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نازعات پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ یہ دحاہا عربی کا لفظ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دحیہ ہے، یعنی دحیہ سے بنا ہے دحاہا، اور دحیہ کہتے ہیں انڈے کو۔ اور یہ دحیہ کا لفظ عام انڈوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دحیہ خصوصی طور پر شتر مرغ کے انڈے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور سائنس نے یہ ثابت کیا کہ زمین جو گول ہے وہ عام انڈے کی طرح نہیں بلکہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس تھیوری کو فرانسس ڈریک نے سن 1577 میں ثابت کیا، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھ چکا ہے، اس میں ثابت ہو چکا ہے۔ وہ آپ بتا سکتے ہیں اس قرآن کی آیت سے، اس قرآنک ورس سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ کے وجود پر، دا ایگزسٹنس آف گاڈ کا جو تصور اور نظریہ ہے وہ بھی سامنے آ کر کے واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹتا ہے دن میں آہستہ آہستہ، سلولی، اور دن کو لپیٹتا ہے رات میں آہستہ آہستہ۔ یہ دن کا آہستہ آہستہ رات میں بدل جانا اور رات کا آہستہ آہستہ دن میں بدل جانا، یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی طرف کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، زمین چپٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر زمین چپٹی ہوتی تو آہستہ آہستہ دن نہیں ہوتا بلکہ اچانک دن ہو جاتا، کیونکہ فلیٹ ہونے کی صورت میں سورج کی روشنی، دا ریز آف دی سن، زمین پر فوراً یہ بچھ جاتی اور پھیل جاتی، پھر اچانک دن ہو جاتا۔ قرآن مجید میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین کی جو شیپ ہے، زمین کی جو شکل ہے، وہ اللہ نے پہلے بیان فرمایا کہ وہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے۔ لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی حقانیت پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر۔